اللہ کی کتاب. اچھا یہ کہنے کو یہ چیز بہت آسان سی چیز ہے کہ مرکب سے کیا مراد ہے، لیکن عربک میں بھی ایک کویشچن اس طرح کا آ گیا تھا کہ وہ چیز بڑا وہ مرکب کے حوالے سے ہی کویشچن آ گیا تھا کہ بھئی کون سا مرکب ہے. مرکب کے آگے سے کئی اقسام ہیں، مرکب مفید اور جنرل اقسام جو ہیں وہ تو ہیں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید تو وہ ہے کہ جس سے سننے کے بعد آپ کو کسی چیز کی طلب محسوس ہو کہ بھئی یہ بندہ کسی چیز کا آرڈر کر رہا ہے یا ہمیں کسی بات کی خبر دے رہا ہے. یہ تو ہو گیا مرکب مفید، یعنی ہے وہ دو کلموں کا مرکب، لیکن اس دو کلموں کے مرکب سے بات اگلے کی مکمل ہو جاتی ہے. ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکب مفید جملے کا دوسرا نام ہے یا کلام کا دوسرا نام ہے. اور مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے کہ جس سے مطلب دو کلموں کا ملنے سے مرکب تو بنا، لیکن اس سے اپنی بات کو مکمل نہیں کیا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور ضرور مکمل ہوگا. جیسے مرکب مفید کی تو مثال یہ ہے کہ البستان جمیل، کہ باغ خوبصورت ہے. اب یہاں پہ لفظ البستان بھی آیا ہے، جمیل بھی آیا ہے، لیکن البستان موصوف آ گیا، جمیل صفت آ گیا، لیکن مل کر جملے کو مکمل کے باغ خوبصورت ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی ہمیں باغ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کی خوبصورتی ہے. لیکن اگر اسی طرح دوسرا جو امر کے بارے میں ہے کہ اقرأ القرآن، کہ قرآن کو پڑھ، اب اس میں قرآن کے پڑھنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن اگر میں اسی طرح کہتی ہوں کہ رجل ضعیف، دونوں پہ داخل آ گیا تو رجل ضعیف یعنی کہ ضعیف آدمی جو ہے، برا آدمی. بس اگلا بندہ مجھ سے پوچھے گا، اس کے لیے طلب ہوگی کہ بھئی برے آدمی سے کیا مراد ہے، تم کس کی بات کر رہی ہو. میں جب تک اس کے ساتھ جملے کا دوسرا حصہ نہیں لگاؤں گی تب تک میری بات مکمل نہیں ہوگی، یا سننے والے کو نہیں پتہ لگ رہا کہ میں رجل ضعیف سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں. میں نے برے شخص کا نام لیا لیکن آگے میں نے کچھ کہا نہیں. تو یہ ہو گیا مرکب غیر مفید. مرکب مفید جو ہوتا ہے نا، وہ تو اس کا دوسرا نام آپ سمجھ لیں کہ وہ جملہ ہی ہے. اس کی دو قسمیں ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ جو وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہو اور دوسرا حصہ بھی اسم ہو. جیسے میں نے کہا تھا البستانو، البستانو اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے، اور جمیل اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے. تو دونوں اسم ہے، اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ. اور جملہ فعلیہ خبریہ وہ ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ فعل ہو اور حصہ جو ہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا پہلا حصہ جو ہے وہ اسم ہے، سوری فعل ہے. جیسے اقرأ القرآن، قرآن پڑھ. تو اب یہاں پہ پہلا حصہ جو ہے وہ اس کا فعل ہے، اور جو قرآن ہے وہ اس کا فاعل بھی ہے، اور وہ اس کا وہ بھی بن رہا ہے، اس کی خبر بھی بن رہا ہے اسم ہونے کی وجہ سے. یہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ. یہاں تک